فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا بس وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام بحضور سرکار دو جہاں حضور جانے جانا، حضور جانے جانا، جانے جانا، جانے ایمان، سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اکمل پر، آپ جی کی ذات پاک کی نسل نور پر اور آپ کے پر نور صحابہ پر رہتی دنیا تک آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم سے انے واہ پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حضرات سادات کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ غیرت مند عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا آگ کو ہاتھ پر رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اور آپ آج اس زمانے سے گزر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں سیدھی سادی مثال آپ شادی کی لے لیں، آپ سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتے، سارا زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے دینی طبقوں کو بھی یہاں پر آ کر ختم ہوتے تھے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے، اور دینی لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہم اس پر آشوب اور پرفتن دور میں جی رہے ہیں جہاں پر سڑک پر کھڑے ہو کر صدیق اکبر کو گالیاں دی جاتی۔ کتنا مشکل ہے حضور، تقریر نہیں ہے آج میری، ویسے حکومتی قانون کے مطابق میں آج تقریر نہیں کر سکتا، 4 شیڈول میں نام ہے۔ آج آپ سے حال دل شیئر کرتے ہیں، تو 4 شیڈول میں پابندی ہوتی ہے، وہ کل سے لگ گیا ہے، مگر مستند رستے صرف وہی مانے گئے۔
یہ تو مبارک مجھے آئی صاحب نے مبارکباد دی. توجہ ٹائم اللہ آپ کو خوش رکھے. تو ایسے موقعوں پر تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کی کرنا ہے. جس نے مجھے سنائی خبر میں نے اس کو مبارکباد. میں کہتا مبارک ہوئے یار, میرے ہاتھ کوئی میٹھی چیز ہوندی تیرے منہ چ رکھ. تو پھر آگے جب میں نے بتایا مجھے بھی مبارکباد ملی الحمدللہ. کراچی میں سڑک پر کھڑے ہو کر شیعہ برادری نے حضرت امیر معاویہ پر لعنت بھیجی ہے. شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں یو کے سے. سبحان اللہ. لو جی ساڈے سائیں آ گئے, بلاؤ جی کرسی لے آؤ. کرسی اجازت ہے. واہ چلو جی. واہ نعرہ حیدری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کی جا رہی ہے. بابل نگر میں ایک شخص نے سید عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہے 13 گالیاں دی ہیں اس میں. کتنے پرفتن دور میں جی رہے ہیں جی حضور جی. آپ اپنی اصلیت بتاتے. کرسی جلدی لاؤ. گیا جی نہیں جی یہ ممبر بھی آپ کا ہے, ہم بھی آپ کے, ہم آپ کی گلیوں کے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی زیارت تو آپ کی ہے جی, ہم تو کچھ بھی نہیں. حضور چونکہ آج آپ سے ہم نے ایک فتویٰ شیئر کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی عزت کے معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں. صحابہ کی عظمت کے بارے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں. اہل بیت کی عزت کے بارے میں کسی سے. کراچی میں گیا, وہاں کل ہی آیا ہوں چونکہ, تو وہاں میں نے یہ بات عرض کی. میں کہا جنہوں سیدہ دا حیا نہیں ہوتے تو وڈا بے حیا کوئی نہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ قربان جائیں, ساری زندگی حضور علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہی نہیں لیا. اے زبان چھک کے کہندے سن میری زبان اس قابل نہیں کہ میں حضور دی بیٹی دا نام لے. ہمیں ہمارے بڑوں نے ادب سکھایا ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن تیر چلاتے تھے, بڑے شخص حضرت عبد الرحمن سلمی تیر چلاتے تھے. تو ان کے پاس کمان جس کے اندر سے تیر کو چھوڑا جاتا یوں کر کے, کمان وہ تھی جو کمان حضور کے استعمال میں رہی. ادب کیا ہے؟ آپ فرماتے ما مسست القوس بیدی الا علی طہارت منذ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس القوس بیدی. بس فرمانے جدوں دا مینوں پتا چلیا نا اس کمان نو حضور نے ہاتھ لایا, میں کدی اس تو بغیر وضو تینوں ہاتھ. یہ ادب ہے. فرمانے میں بس پتا چلیا کہ اے کمان ہووے جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ چاہی. نہیں حضور یہ آپ, ہم تو زمانے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے ورنہ بہت کچھ کریں. نہیں حضور یہ بیان آپ کا ہے, یہ منبر آپ کا ہے. نہیں حضور یہ نہیں کمال آپ سیدہ کی جدوں اکھاں بند ہونیاں پھر تانوں بھی پتہ چلے گا کہ اے کیوں کردا سی. فرمانے جدوں دا مینوں پتہ چلیا ہے کہ اے کمان نو حضور علیہ السلام نے ہاتھ لایا, اس تو بعد میں کدی بغیر وضو تو کمان نو چھویا نہیں. ہمارے بڑے ہمیں بتا گئے ادب کیسے کرنا ہے. باقی
فور شیڈول لگنا چاہیے جی نشتر کالونی میں جمعہ پڑھنے والوں کا، میرے اوپر کیوں لگتا ہے جی؟ انہوں تے لاؤ، انہوں نے کہو ایتھے کیوں آندے ہو؟ اب ہمیں ایس ایچ او صاحب بتائیں گے کہ دین کیسے بیان کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں آ کر بتائیں، اللہ کی قسم ہے۔ دیکھو جی امام منتخب، میں بھی جب یہاں آیا تھا تو میرا امتحان لیا تھا مسجد کی انتظامیہ نے، ٹیسٹ عشاء کی نماز پر ٹیسٹ میں نے دیا تھا جی، تو یہ انہوں دی غلطی کہ انہوں نے میرے پاس کر چڑیا ٹیسٹ ہوا جی، ہاں مالکہ نے پاس کرا چڑیا، کمیٹی سارے دنیا دیا جتنی مسجد سارے نالوں وڈی کمیٹی ہے دی، یہ چھتی چھتی پاس نہیں کر سکتے کسی نو، لیکن مالکہ نے کیونکہ کام لینا سی، تو میں کہتا ہوں آ کر بیٹھیں ساری دنیا کے ادارے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی غالباً اس سے پہلے بھی ایران تک میں کہا مناظرہ کرنا نے، مناظرہ کر لو، میں تسی تنگ کیوں کر دے ہو؟ جس زبان میں آپ کہتے ہیں جی میں نے انگریزی بس نہیں آندی، کیوں نہیں آندی؟ کہ میرے محبوب دی زبان نہیں، بس فارسی آندی جناب، میں کیا پہلے عربی میں کہتا تھا، اب کہتا ہوں جی فارسی میں مناظرہ کرنا فقیر۔ لو جی پاکستان کے تشیع کے سب سے بڑے عالم شہنشاہ جواد نقوی ہیں، فقیر آتے ہیں، آؤ میدان لگاؤ، لیکن یہ کیا اور میں نے کہا میدان جب لگے گا تو پھر کتاب میری نہیں ہوگی، کتاب آپ کی ہوگی، نام صدیق کا ہوگا۔ خدا دی قسم ہے تانوں پتہ چل جائے گا تسی کدے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں غوث کا منگتا ہوں، میں علی کا نوکر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ مسئلے کی اساسیت سمجھیے جناب۔ میں دو ہی باتیں جی، آج تک کوئی بھی بندہ یہاں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ علامہ صاحب نے ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف چلایا ہے، ہم اب جڑا کہندہ ہے، جڑا کوئی پنجاب پولیس میں ہے، کوئی فوج میں ہے، لاکھوں سلام، سارے اداروں کو میں سلام جتنا ادارے ہیں میں احترام کر دیں، اتنا کوئی مولوی نہیں کرتا، اور سب اس پر شاہد ہیں آپ۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے کرائیٹیریا دیکھنا ہے کہ امام کے اندر کیا ایبیلٹیز ہونی چاہیے تو وہ منبر رسول پر بیٹھے۔ جب آپ نے پولیس میں کسی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اس کو اجازت دینی ہوتی ہے، اس کو قبول کرنا ہوتا ہے، تسی پہلے چھاتی ویکھدے ہو، تسی اودہ قد ویکھدے ہو، تسی تعلیم ویکھدے ہو۔ اسی منبر رسول تے بیٹھے آ کے ساڈا سینہ چیک کرو نا، دیکھو توجہ کرو، لاؤ شک کا قلب بھی، سینہ چیک کرنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ادھر تو آپ کے پاس انچی ٹیپ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو میں فیل ہو جاؤں گا، ہم آپ کو اگلا طریقہ بتاتے ہیں۔ شک کا قلب بھی، ساڑھے دل دے ٹوٹے کرو، اندروں بھی آواز آئے گی لبیک، کر کے سبحان، توجہ، یہ میں ابھی اپنا سینہ چیک کروا رہا تھا، ابھی تو میرا چیک ہی نہیں ہوا، ابھی تو یہ نبی کے شعر بول رہے ہیں۔ دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ نے تعلیم چیک کرنی ہے کہ کس کے پاس کتنی تعلیم ہو، اس کو منبر پر بٹھائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں سارے جتنے فلور کے تھانے دار ہیں آ جائیں، قرآن سنائیں، میں بھی سناؤں، یہی کرائیٹیریا، قرآن سنائیں میں سناؤں۔ 20 سال ہو گئے میرے مالک میں نے اجازت دینے، میں انہوں نے مسلط کھڑا ہونا، آؤ نہ سناؤ۔ 12 گھنٹے میں نے بھی حرم میں قرآن ختم کیا، آؤ نہ کرو نہ پہ۔ یہ تم نہیں، ہمیں نہیں تم بتا سکتے کہ تم نے دین کیا بیان کرنا ہے۔ فور شیڈول لانے نے انہوں تے لاؤ جنہوں دی وجہ تو پاکستان دے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، ساڑھے تے کیوں لاندے ہو؟ مگر کوئی بات نہیں، ہم تو اس کو سعادت کا سونا سمجھتے ہیں۔ اور اگر کرائیٹیریا پر بات کرنا چاہتے ہو، تیسری بات یہ ہے کہ تعلیم کتنی ہے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ کہیں گے ہماری ایم اے ہے، تو میں الجبرے دے 2 سوال تاڑے کو پوچھیں گا، تسی حل کرنا، تو تسی میرے کو پوچھو گے کہ تیرے کو قرآن اور حدیث دی کتنا علم ہے، میں تو دسوں گا کہ میرے کو کتنا علم ہے کوئی نہیں ویسے، مگر چونکہ چند دن میں نے گزارے امیر المجاہدین کے قدموں میں،
اور چند 9 سال میں نے گزارے جامعہ نظامیہ رضویہ میں، اور اس کے پاس میں نے بیٹھ کر پڑھا ہے اور اس کے ٹکڑے میں نے کھائے ہیں۔ جس نے نظر اٹھائی ہے تو اٹک کے ایک بچے کو خادم حسین رضوی بنا دیا ہے۔ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کا میں شاگرد ہوں، ٹھیک ہے، نسبتیں دیکھو گے، اور اس کے بعد مسئلہ رہ گیا کہ آپ کا علم کتنا ہے، تو علم اتنا ہے کہ کائنات کا اصول ہے کہ میراثی وہ ہوتا ہے جس کو چودھریوں کا شجرہ یاد ہوتا ہے، اور جب اس کو شجرہ یاد ہوتا ہے تو چودھری اس کو نواز دیتے ہیں۔ میں اہل بیت کا نوکر ہوں، مجھے اہل بیت کا شجرہ یاد ہے۔ آئمہ ولایت مولا علی تو مولا علی ہے، ان کی نسل پاک کا بچہ، ان کی نسل پاک حضرت غوث پاک کی شان یہ ہے، ایک 70 آدمیوں کے گھر ایک دن آپ افطاری کر رہے ہیں۔ کتنے آدمیوں کے گھر؟ جنوں میری گل نہ سمجھ آوے، آج کسی اور مسجد جا کے جمعہ پڑھے۔ ہاں، عقیدہ میرا یہی ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہ کتبہ رکھنا، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ قائل ہمیں کوئی نہیں کر سکتا، ہم قائل ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں قائل کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، بس ہماری آخری کڑی وہ ہے۔ مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام جواد، امام عدی، امام حسن عسکری، امام مہدی۔ سبحان اللہ، واجب، سبحان اللہ، واہ، اے جنہوں نے سرکاری بیماریاں لگی ہوں انہوں اندے نعرے نہیں لا سکتے۔ ہاں، یہ عشق رسالت کی بیماری، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہاں، عشق محبت، عشق محبت، اور تسی کا وہ عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ، توجہ، بس اتنی بات کا کرائیٹیریا چیک کر رہے ہو، آگے تم کہو گے کہ عربی آتی ہے یا نہیں آتی تو عذر بھول کے نہ آنا۔ 45 منٹ مسجد نبوی کے امام کے شاگرد کے ساتھ فقیر کی بات ہوئی، آخر میں پوچھنے لگا، شکل چہرہ مورا دیکھ کر کہنے لگا اتنی سونی عربی بولتا ہے، مصر تو آئے؟ میں نے کہا نہیں، داتا کے شہر سے آیا ہوا۔ 70 آدمیوں کے میں غوث کا ملنگ ہوں، 70 آدمیوں کے گھر میں افطاری کر رہے ہیں آپ، بندے کہتے ہیں غوث سمجھ نہیں آتا، تو میں نے کہا جو سمجھ آئے وہ غوث ہوتا ہی نہیں ہے۔ صبح جمعۃ الوداع ہے، آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو امام صاحب مسکرا رہے ہوتے ہیں، ویسے امام ہس رہے ہوئے تھے، کمیٹی دے تے بھی ایکشن لے لیندی ہے، خیر ہوئے آج حاج صاحب نال گلاں کر رہے سن، کی گل ہو رہی سی جی، آج امام صاحب ہس رہے سن، مسجد بغداد شریف کا امام مسکرا رہا ہے، غوث اعظم آ گئے، تو دوسرے انتظامیہ پوچھتی ہے امام صاحب خیر ہوئے آج ہس رہے ہو؟ فرمایا آج کیوں نہ ہساں، کل غوث پاک میرے کو افطاری کرن آئے سے، نال ہی مؤذن بول بیٹھے، انہیں کہا انہوں دی آپس ہی ٹکرا گئی، مؤذن کہتا امام دی چھٹی کراؤ، انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جھوٹ بول دا ہے، کل یہ میرے گھر سن۔ وہ تو دو بابے آئے، انہوں نے کہا دو میں جھوٹے نے، انہوں نے چھٹی کراؤ، کل غوث پاک ساڑھے گھر سن، 70 بندہ آ گیا، گتم گتھا ہو گیا، کی ہو گیا؟ ہر ایک کہے غوث پاک میرے گھر، میرے گھر، میرے گھر، آپ نے فرمایا اتنے میں غوث اعظم آ گئے۔ بندہ قادر کا بھی قادر ہے، عبد القادر،
آپ تشریف لیا، فرمایا کی مسئلہ ہے مسجد دے اندر اعتکاف دی نیت کر کے شور کر رہے ہو؟ عرض کیتا حضور تسی کل کدے گھر سو؟ فرمایا تیرے گھر۔ او دوجا کہ حضور میرے گھر نہیں سو؟ فرمایا کدوں کیا تیرے گھر نہیں سو؟ تینوں کیا ہے میں تیرے گھر نہیں سو؟ انہیں کہ حضور تسی میرے گھر نہیں سو؟ فرمایا تیرے 70